بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ باب کا نمبر ہے 41، عنوان ہے باب السلطان ولی۔ کیا کہنا چاہتے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دارالاسلام ہیں اور عورت ایسی ہے کہ اس کا کوئی سرپرست ہی نہیں ہے تو پھر کون نکاح کرائے؟ اس لیے کہ ابھی بات تو یہ چل رہی ہے کہ عورت کا نکاح اس کا سرپرست کرائے گا، تو سرپرست جب کوئی ہے ہی نہیں تو کون نکاح کرائے؟ تو جواب دے دیا جو حاکم وقت ہوگا وہ اس کا سرپرست ہے، وہ اس کا نکاح کرائے گا۔ دلیل میں 5135 نمبر کی حدیث پیش کی، وہی حدیث جو آپ نے ابھی بار بار پڑھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ والی کی ایک عورت آ رہی ہے، حضور سے کہہ رہی ہے میں اپنے آپ کو بخش رہی ہوں۔ حضور نے کوئی دلچسپی نہیں لی، لیکن حضور نے اس عورت کا نکاح ایک صحابی سے کرا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی عورت کا کوئی سرپرست نہیں ہے تو سلطان حاکم وقت جو ہے اس کا سرپرست بن کر اس کا نکاح کرا سکتا ہے، جیسے یہاں میرے آقا چونکہ حاکم وقت ہے اس لیے میرے آقا نے نکاح کرا لیا۔ اس کے بعد کا جو باب ہے اس کا نمبر ہے 42، عنوان ہے باب لا ينكح الاب وغيره البکر والثیب الا برضاها۔ کیا کہنا چاہتے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر لڑکی بالغ ہو گئی ہے، اس کو سمجھنا، لڑکی بالغ ہو گئی ہے، چاہے وہ کواری ہو یعنی اس سے پہلے اس کا نکاح کہیں ہوا نہیں، یا سیبہ ہو اس سے پہلے اس کا نکاح ہو چکا تھا، تب بھی اس کی رضامندی ضروری ہے، چاہے باپ نکاح کرا رہا ہو یا اور کوئی نکاح کرا، اس کی رضامندی کے بغیر نکاح ہو سکتا نہیں ہے۔ اب یہ تو آپ کو بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ گا، یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کو بتلائی تھی، چونکہ اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک جس کا نکاح ہو رہا ہے یعنی بچی اور اس کے ماں باپ، تو بچی کی رضامندی بھی ضروری ہے، ماں باپ کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ لیکن یہاں فقہا نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے، اور مسئلہ درمیان میں بیان کر دیتا ہوں، جس کو کہتے ہیں مسئلہ ولایت اجبار۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی کی رضامندی کے بغیر شادی کروا لینا، تو کس عورت کی شادی اس کے رضامندی کے بغیر ہو سکتی ہے، اس بارے میں فقہا میں اختلاف ہوا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ صغیرہ ہے، نابالغہ ہے، تو پھر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی رضامندی کے بغیر باپ اور اس کا دادا اگر نکاح کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے۔ ہاں، اگر باپ دادا کے علاوہ کوئی نکاح کرا رہا ہے اور اس کی رضامندی نہیں لی گئی ہے تو اس کے بالغ ہونے کے بعد اس کو حق ہوگا کہ یہ نکاح اس کو پسند ہے تو ٹھیک، اگر پسند نہیں ہے تو نکاح فسخ کرا سکتی ہے، ختم کرا سکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نابالغہ لڑکی پر باپ کو ولایت اجبار یعنی اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کرانے کا حق حاصل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر لڑکی باکرہ ہے یعنی کواری ہے، سیبہ شادی شدہ نہیں ہے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ باپ اس کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کروا سکتا ہے۔ گویا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ولایت اجبار جو ملتا ہے وہ باکرہ پر ملتا ہے، جو ہے سیبہ پر نہیں ملتا۔ ان کی یہاں مدار بکر ہے، ان کے یہاں مدار صغر نہیں ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے میں احناف کے ساتھ ہے، اس لیے حضرت نے فرمایا چاہے باکرہ ہو سیبہ ہو، اس کی رضامندی کے بغیر باپ بھی نکاح نہیں کروا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت نے پھر حدیث پیش کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 5136۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ چاہے عورت ایم یعنی شادی شدہ ہو، اس کا پہلے نکاح ہو چکا ہو، اس کا نکاح اگر آپ کروا رہے ہیں تو باقاعدہ اس سے اجازت لی جائے گی، اور وہ زبان سے اجازت دے تو اس کی اجازت معتبر ہوگی، اور جو باکرہ کواری ہے اس سے بھی اجازت لی جائے گی، لیکن فرق اتنا ہوگا کہ اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت مانی جائے گی، چونکہ اس پہلے نکاح نہیں ہوا ہے، شرم زیادہ ہوتی ہے اس بچی کے اندر، تو یہ بچی اگر خاموش بھی رہے تو اس کی خاموشی رضامندی مانی جائے گی، اور اگر وہ خاموش نہیں رہتی ہے، وہ اس طرح اگر نکاح ریجیکٹ کر رہی ہے تو پھر یہ نکاح ریجیکٹ ہو جائے گا، فسخ ہو جائے گا۔
اس کے بعد کا جو نمبر ہے 5137 نمبر، یہ جو ہے حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہے، فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول باقرہ تو شرم محسوس کرتی ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ جانے کا یہ اس کی رضامندی ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہی نکلا کہ چاہے وہ باقرہ ہو، کواری ہو یا پھر سیبہ ہو، شادی ہو چکی ہو، لیکن اگر وہ بالغہ ہے تو باپ کو زبردستی اس کی رضامندی کے بغیر نکاح کرانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس لیے فوراً اس کے بعد باب لائے جس کا نمبر ہے 43، اس کا عنوان ہے باب اذا زوج ابنتہ وہی کارہۃ فنکاحہ مردود۔ کیا مطلب؟ اگر باپ نے اپنی بالغہ لڑکی کا نکاح کروا دیا، احناف اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں، باپ نے اگر اپنی بالغہ لڑکی کا نکاح کروا دیا، چاہے وہ بالغہ جو لڑکی تھی وہ کواری تھی یا سیبہ تھی، اور اس کو یہ نکاح پسند نہیں ہے، تو اس کو حق ہوگا کہ وہ قاضی کے پاس جائے، قاضی سے کہے کہ یہ نکاح مجھے پسند نہیں ہے، تو قاضی جو ہے اس نکاح کو فسخ کر دے گا، ختم کروا دے گا۔ دلیل کیا؟ یہ تو احناف کہہ رہے ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بات کہیں گے کہ نہیں، یہ مسئلہ سیبہ کے لیے یعنی شادی شدہ بچی کے لیے ہے۔ شادی شدہ بچی تھی، اس کی کہیں طلاق ہو گئی تھی، شوہر مر گیا تھا، اب دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے، اب باپ اگر نکاح کرا رہا ہے تو اس کی رضامندی ضروری ہے، باقی اگر کواری ہے تو اس کی رضامندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت امام شافعی اس باب کا یہ مطلب نکالیں گے۔ حدیث پیش کی ہے 5138 نمبر کی، اس میں وہی مشہور، یہ بار بار میں نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ ایک جو ہے حضرت خنسہ جن کا نام تھا، ان کے والد نے یعنی خزام، حضرت خزام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح کروا دیا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ سیبہ تھی، تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں وہ سیبہ تھی اسی لیے تو ان کا نکاح فسخ کروایا۔ بہرحال وہ سیبہ تھی، انہوں نے نکاح کو پسند نہیں کیا، حضور کی خدمت میں آئی اور کہا کہ حضور میں اس نکاح کو جو ہے پسند نہیں کرتی ہو، تو میرے آقا نے نکاح کو فسخ کرا دیا۔ یہ تو مسائل چل رہے ہیں، لیکن ایک بات درمیان میں سمجھنے کی ہے۔ سمجھنے کی بات یہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو کبھی یہ حق نہیں ملا ہے کہ وہ جا کر یہ کہہ سکے اپنے باپ سے یا سرپرست سے کہ یہ نکاح مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ اسلام پہلا مذہب ہے کہ جس نے آ کر عورت کو یہ حق دیا ہے کہ عورت اپنی پسند کی شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اور اگر اس شادی کو پسند نہ کرے تو اس نکاح کو، اس شادی کو فسخ کرا سکتی ہے، ریجیکٹ کرا سکتی ہے۔ یہ اسلام ہے جس نے اتنا بڑا حق دیا ہے۔ اس کے بعد جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راوی کا نام لیا عبد الرحمن ابن یزید اور مجمع ابن یزید، ان دونوں نے یہ بات بیان کی، لیکن نام لیا حضرت خزام نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا۔ ایک بات درمیان میں یاد رکھی، عبد الرحمن ابن یزید اور مجمع ابن یزید یہ دونوں بھائی ہیں، لیکن عجیب بات یہ کہ دونوں بھائی ایسے ہیں کہ بخاری شریف میں دونوں کی صرف ایک روایت ہے، بس اس سے زیادہ روایت بخاری شریف میں ان کی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے باب جو ہے اس کا نمبر ہے 44، باب تزویج الیتیمتی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یتیمہ جس کا باپ نہ ہو اس کا نکاح کرانا۔ اب اس کو سنیے اچھی طرح، یتیمہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یتیمہ کا نکاح کب کرایا جا سکتا ہے، کب نہیں کرایا جا سکتا۔ حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو عجیب نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر یتیمہ بالغ نہیں ہوئی ہے تو اس کا نکاح کرا ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کرا سکتا، نکاح کرانا ہی جائز نہیں۔ گویا ان کے یہاں یتیمہ کا نکاح بالغ ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بعضوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے، 9 سال کی عمر کی ہو جائے تو فرماتے اس سے اس کی رضامندی لی جائے گی، اگر وہ اس پر راضی ہے تو اس کا نکاح ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں جب رضامندی لی گئی، اس کا نکاح ہو گیا، تو اب بالغ ہونے کے بعد یہ اپنا نکاح فسخ کرا سکتی نہیں ہے۔ گویا 9 سال کے بعد یہ لوگ بھی اجازت دیتے ہیں کہ اس سے اس کی رضامندی لی جائے اور اس کا نکاح کروایا جائے۔ احناف کا کیا کہنا ہے؟ احناف کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ صغیرہ ہے یعنی ابھی بالغ ہوئی نہیں ہے تو اس کا دادا اس کا نکاح کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے،
اور دادا جب نکاح کرائے گا تو بالغ ہونے کے بعد اس کو حق نہیں ملے گا نکاح ریجیکٹ کرانے کا، فسخ کرانے کا۔ کوئی اور شخص ہے اس نے نکاح کرایا ہے اور وہ نابالغہ تھی تو بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ملے گا اس نکاح کو اگر وہ پسند کرتی ہے تو اس پر قائم رہے، اور اگر اس کو پسند نہیں کرتی تو اس نکاح کو ختم کرا سکتی ہے۔ بہرحال احناف کے یہاں اگر وہ نابالغہ ہے تب بھی اس کا نکاح کروا سکتے، صرف فرق اتنا ہوگا کہ بالغ ہونے کے بعد اگر دادا کے علاوہ کسی اور نے نکاح کروایا ہے تو احناف کہیں گے کہ اس کو بالغ ہونے کے بعد حق ملے گا کہ وہ اپنا نکاح باقی رکھنا چاہے تو باقی رکھ سکتی، ورنہ وہ اس کو ختم کر دے۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا مسئلہ چھیڑا ہے۔ کیا مسئلہ چھیڑا؟ اس کو کہتے ہیں ایجاب و قبول کے درمیان فصل کا مسئلہ۔ کیا مطلب؟ ایجاب ہوا، پہلے کسی نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی قبول ہوا نہیں ہے، درمیان میں فصل ہے، تو کتنا فصل معتبر ہے اور کتنا فصل معتبر نہیں ہے، تو اس کو سمجھیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں فوراً قبول کرنا ضروری ہے۔ ایجاب ہوا، پہلے ایک شخص نے بات کر لی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، اور دوسرے نے فوراً قبول نہیں کیا تو وہ کہتے ختم ہو گیا مسئلہ، یہ ایجاب و قبول صحیح نہیں، یہ قبول معتبر نہیں ہوگا، وہ فوراً کہنا ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، اگر تھوڑا سا فصل ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہت زیادہ فصل ہو جائے گا تو پھر وہ بھی کہیں گے یہ قبول معتبر نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان یہی معلوم ہوتا ہے، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ اگر اسی مجلس کے اندر قبول کرنا چاہے، لمبا فاصلہ ہے، پھر بھی وہ فرماتے ہیں کہ اس کا قبول معتبر ہوگا۔ ہاں مجلس بدل گئی، جیسے یہاں بات ہو رہی تھی پھر اٹھ کر دوسری مجلس میں گیا اور وہاں جا کر وہ کہہ رہا میں نے یہ نکاح قبول کیا تو یہ قبول معتبر نہیں ہوگا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل دی ہے، دلیل وہی واقعہ پیش کیا ہے۔ کیا کمال ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلیل پیش کی ہے، دلیل میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ پیش کیا ہے کہ وہ عورت آئی تھی اور اس عورت سے میرے آقا نے کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، تو دیکھیے یہاں ایجاب و قبول کے درمیان میں فصل ہے، لمبا فصل ہے، بہت لمبا فصل ہے، لیکن مجلس بدلی نہیں ہے۔ جب مجلس بدلی نہیں ہے تو یہاں قبول معتبر ہوگا۔ جب جو ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر مجلس کے اندر ایجاب و قبول ہو رہا ہے تو بہت لمبا فصل ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یتیمہ کے باب میں پھر وہی حدیث پیش کی ہے جس کا نمبر ہے 5140۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى جو ہے اس کی تفسیر کی تھی کہ ہوتا یہ تھا کہ یتیمہ بچی کسی کی پرورش میں ہوتی تو وہ جو اس کا ولی ہوتا جیسے چچا زاد بھائی وہ پسند کرتا، یہ بہت خوبصورت بچی ہے اور اس کے پاس مال بھی زیادہ ہے، لیکن کرتا کیا، مہر کم دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نہ اس کے ساتھ آپ اس طرح کی زور زبردستی اور اس طرح اس کا حق آپ چھین کر اس سے نکاح کر سکتے نہیں ہیں، تو پھر کیا کرو، کسی اور سے نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند ہو، اس کے باپ میں تم ظلم کر سکتے نہیں ہو۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر رہے کہ یتیمہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نکاح کی اجازت دے رہا ہے، معلوم یہ ہوا کہ یتیمہ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کہ جب یتیمہ ہو تو اس کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا، یہ بات غلط ہے۔ حضرت نے ان کے اس مسلک کو غلط ٹھہرایا ہے اور لمبی چوڑی پھر اس کے بعد اس آیت کی تشریح کی ہے، وہی مطلب جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد جو ہے باب کا نمبر ہے 45، اس کا عنوان ہے کہ نکاح کی درخواست جو ہے یہ قبول کے قائم مقام، اس کا عنوان ہے اذا قال الخاطب للولی زوجنی فلانت، یعنی ایک شخص جو ہے وہ نکاح کی درخواست کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ میرا نکاح کروا لیجئے، اب میں قبیل تو کہوں یہ ضروری نہیں ہے، بس میں نے درخواست کر لی تو وہ سامنے والا شخص ایجاب بھی کرے گا قبول بھی کرے گا، سب آ گیا۔ جیسے میرے آقا سے کہا کہ آقا، اس عورت نے آ کر کہا تھا نا میرا نکاح کروا لیجئے، ختم ہو گیا۔ اس عورت نے نہیں، وہ جو صحابی تھے انہوں نے کہا تھا کہ حضور اگر آپ کو دلچسپی نہیں ہے تو آپ میرا نکاح کروا دیجئے، تو پھر میرے آقا نے فرمایا تھا تزوجتکما، میں نے تم دونوں کا نکاح کروا دیا، ختم ہو گیا مسئلہ۔ اب اس صحابی سے میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ قبل تو کہو،
اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا ہے نکاح کرانے کا تو وہ وکیل ایجاب بھی کر سکتا ہے اور قبول بھی کر سکتا ہے. یہ مسئلہ آپ ہدایہ سے پڑھتے آ رہے کہ نکاح ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں ایک ہی شخص ایجاب بھی کرنا چاہے اور قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, جیسے ابھی بتایا کہ میرے آقا نے ایجاب بھی فرمایا اور قبول بھی فرمایا. اس کے لیے حدیث جو ہے وہی لایا ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے, حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر 5141 نمبر کی حدیث ہے. اس میں بھی وہی حضرت سہل والا واقعہ لے آئے ہیں اور اس سے یہ مسئلہ نکال رہے ہیں کہ وہ صحابی آ کر حضور سے کہہ رہے حضور آپ میرے وکیل بن کر میرا نکاح کروا لیجئے. حضور جو ہے نکاح کروا رہے تو حضور کا نکاح کروانا یہ ایجاب بھی ہے قبول بھی ہے. اس صحابی سے میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تو قبول کر لے, یہ کہہ قبل تو, اس طرح کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اور اس کے برخلاف بے کا مسئلہ آپ نے پڑھا تھا کہ بے میں ایک ہی شخص ایجاب کرنا چاہے قبول کرنا چاہے, ایسا ہو سکتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان مسائل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.